لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دکھ کا بھی شکر کریں، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہماری آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتے ہی رو کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل، دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند بھی ہزاروں لیٹر دودھ برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے برباد کر دیتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ قابل رشک ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگ اللہ کی زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ہی مر جاتا ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جن کے دل میں مقافات عمل کا خوف ہو، وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ جو شخص وعدہ خلاف ہے وہ ساری قوم کے لیے وجہ شرمندگی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ایسے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہونا عیب ضروری ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی اور مخلوق بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، تانا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزوری کی، مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔
حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا نہیں۔ برائی اچھائی سے مرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اگر سارے انبیاء جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے اور سارے مقرب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں جنہوں نے تمہیں ناراض کیا اور تمہارا حق چھینا، تو خداوند عالم ہرگز ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہیں دے گا۔